اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شفیع الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا نبی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 28ویں تاریخ ہو گئی۔ اب چند دن اور باقی ہیں، یعنی 1 یا 2 دن اور باقی ہے، اور یہ ایام، یہ جو مبارک کا مہینہ تھا، جو برکتوں کا مہینہ تھا، وہ جو ہے اختتام پہ ہے، اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی جو ہے افق کا چاند ہوا ہو، جیسے مثلا جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی جو ہے چند ہی دن گزرے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے یہ ایام، یہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، گزر گیا۔ اور جس طریقے سے پروردگار نے اس مہینے میں وعدہ کیا ہے گناہوں کو بخشنے کا، مغفرت کا، اس طریقے سے دوسرے مہینوں میں پروردگار نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ جو رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے گزر جائے گا۔ اب اس کے احترام کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں کہ روایت میں یہ ہے کہ صرف رمضان نہ کہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا لو، یعنی ماہ رمضان یا رمضان المبارک ہے نا، اس کے احترام کے لیے اب آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ انسان تزکیہ نفس کرے، یعنی جو اس کے خواہشات ہے، نفس ہمارا ہے، وہ جو ہے غالب نہ ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے آپ روایات میں دیکھیں تو بہت سے اسباب ایسے ہیں۔ خود مولا علی، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی انسان قرآن کو مانتا ہے، اس پہ عمل نہیں کرتا ہے، رسول اسلام کو مانتا ہے لیکن جو ہے ان کی سنت پہ عمل نہیں کرتا ہے، تو بہت سے اعمال انسان کے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مثلا جو ہے حرام غذا کھا رہا ہے، تو بہت سے ایسے بھی ملیں گے کہ مثلا جو ہے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مثلا مردار حرام ہے، تو انسان پرہیز کر رہا ہے، مردار سے پرہیز کر رہا ہے، یعنی ظاہری یہ حرام ہے تو پرہیز کر رہا ہے، لیکن جو ہے اب حرام ذریعے کے ذرائع سے اس کے پاس جو چیز آئی ہے، اب اس کو جو ہے حرام تصور نہیں کر رہا ہے نا۔ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ معلوم یہ ہوا کہ سود کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے، کسی اور ذریعے ہے نا، اس کے پاس جو ہے پیسہ آیا ہے اور اس سے جو ہے کوئی چیز خرید رہا ہے، تو پھر یہ تصور نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، اور جو ظاہراً حرام ہے، مردار ہے، مثلا جو ہے دیگر چیزیں ہیں، تو انسان جو ہے اس سے پرہیز کر رہا ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اگر حرام کا ایک لقمہ ہو تو اس کے اثرات جو ہے اولاد پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے حرام چیز سے پرہیز کر رہا ہے، مثلا جو کہ حرام ہے نہیں کھائیں گے، لیکن دیگر چیزیں مثلا حلال مرغی کے گوشت پورے شہر میں تلاش کر رہا ہے، لیکن جو ہے وہ جو پیسہ اس کے پاس آیا ہے وہ حرام طریقے سے آیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر جو ہے حرام غذا چلا جائے انسان کے جسم میں تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اگر حرام غذا ہو تو پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ شریک بن عبداللہ خلیفہ عباسی نے
لوگوں سے یہ کیا، مشورہ کیا، اس کے وزیر وغیرہ تھے، مشورہ کیا کہ بھائی دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے، ہماری قضاوت کرے، یہ تمام چیزیں غلامی کرے، ہمارے بچوں کو تعلیم دے۔ مشورہ کیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ہے کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، کوئی راستہ بتاؤ۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اسے جو ہے ایک بار تو اپنے دسترخوان پہ بلا لیجئے اور کھانا کھلا دیجیے، دقیق کھانا بنوا دیجیے اس زمانے کے حساب سے، جو کھانا مشہور تھا۔ بہرحال جسے زمانہ بدل رہا ہے نا، اسی طریقے سے ہے نا، ایک دور تھا کہ مثلا شیرمال ہے نا، گوشت ہے نا، ایک زمانہ تھا مثلا بریانی، اب تو بہت سے ایسے ہیں کہ ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہے کہ پزا ہے، کیا ہے، نیوڈلس ہے، کیا کیا ہے۔ بہرحال تو کہا کہ بہترین جو ہے من پسند کھانا بنوا دیجیے اور ایک مرتبہ اپنے دسترخوان پہ کھلا دیجیے، پھر دیکھیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے کہو۔ تب اس کے وزیر آئے اور آنے کے بعد شریک سے یہ کہا کہ دیکھو یا تو قضاوت اختیار کر لو، حاکم کی، خلیفہ عباسی نے حکم دیا ہے، اس کی قضاوت اختیار کر لو، یا جو ہے اس کے بچے کو تعلیم دو، یا جو ہے اس کے یہاں ایک مرتبہ کھانا کھا لو، اس کے دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، تمہاری دعوت ہے، یہ تین چیزیں ہیں، اس میں سے قبول کر لو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھانا کھانے میں کیا حرج ہے، ہم جو ہے قضاوت نہیں اختیار کر سکتے اور کھانا جو ہے ہم کھا لیں گے۔ اب اس کے بعد جب شریک کو بلایا گیا، خلیفہ عباسی نے، عباسی مہدی نے بہت اہتمام کیا۔ اب جب اہتمام کیا، جب شریک آیا، شریک بن عبداللہ جب آیا اور دسترخوان پہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد جیسے ہی لقمہ منہ میں رکھا تو اس کے وزیر نے خلیفہ سے کہا کہ مبارک ہو، مبارک ہو، آپ جو ہے کامیاب ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے جیسے ہی کھانا کھایا دسترخوان پہ، اب معلوم ہوا کہ اب یہ جو ہے بدل گیا، یعنی قضاوت بھی اختیار کر لیا اور اس کے بچوں کو تعلیم بھی دینے لگا۔ تو ایک دن جو ہے خلیفہ عباسی نے ایک ورقہ لکھا، ایک نامہ لکھ دیا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے یہ جو غلہ ہے وہاں سے لے لو، راشن وغیرہ مثلا گندم جو یہ وہ۔ تو شریک لے کر آیا اور جو کام کر رہا ہے خادم کہا کہ جلدی کرو، دیر نہ کرو، جلدی سے دو، یہ پکڑو۔ تو وہ بھی ناراض ہوا، کہا کہ اس طریقے سے تم بات کر رہے ہو جیسے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھوایا، کوئی گندم ہے کپاس دیا ہے، اس طریقے سے تم جو ہے سوال کر رہے ہو، یعنی مقصد اس کا یہ تھا رکو، اس طریقے سے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو فوراً اس نے کہا کہ بھائی گندم وہ نہیں، ہم نے جو ہے اپنے ایمان کو بیچ دیا ہے، تمہیں کیا معلوم، ہم نے جو ہے اپنے عقیدے کو بھیج دیا ہے، ہم نے بیچ دیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے ایک لقمہ اگر کھا لیا تو پھر ایمان چلا جاتا ہے، عقیدہ جو ہے بدل جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر جو ہے بدعقیدہ ہو اس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جیسا کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے صحابی ہیں ابو ہاشم، وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہاشم جو ہے یہ امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے ابو ہاشم سے کہا کہ تم جو ہے اس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہو، لہٰذا عبد الرحمن بن یعقوب اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، لہٰذا اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو، کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں عبد الرحمن بن یعقوب کے ساتھ؟ کہا کہ مولا وہ جو ہے ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارا ماموں ہے، تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ جو ہے رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو امام نے کہا نہیں، کہا مولا آخر وجہ کیا، اس کے ساتھ نہ رہا کرو؟ کہا کہ اس لیے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، وہ اللہ کو یہ کہتا ہے کہ اللہ جسم رکھتا ہے، اور اس کا عقیدہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، لیکن ہم اس کے عقیدے قائل نہیں ہیں، وہ اللہ کو جو ہے جسمانیات سے مانتا ہے، لیکن ہم جو ہے اس کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، ہم اس کے عقیدے کو نہیں مانتے، صرف جو ہے ساتھ میں بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ تب امام نے کہا کہ یا تو تم جو ہے ہمارے ساتھ رہو یا اس کے ساتھ رہو۔ پھر اس کے بعد امام نے بیان کیا، امام نے کہا کہ دیکھو جناب موسیٰ
علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ جناب موسیٰ کی طرف تھا. جناب موسیٰ کا صحابی تھا اور اس کا باپ وہ فرعون کی طرف تھا. تو بیٹے نے جو ہے بہت سمجھایا اسے، بہت سمجھایا کہ ادھر آ جاؤ، لیکن وہ نہیں مانا. باپ جو ہے وہ فرعون کی طرف ہے اور بیٹا جناب موسیٰ کی طرف ہے. جناب موسیٰ کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، جناب موسیٰ کا صحابی ہے. لیکن آخرکار جب جناب موسیٰ کا لشکر جو ہے نکل گیا، دریا عبور کر گیا اور فرعون جو ہے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا. اس کا باپ تھا تو یہ بیٹا جو ہے یعنی جو جناب موسیٰ کی طرف تھا، بیٹا گیا باپ کو سمجھانے کے لیے، یعنی بحث کر رہا تھا، مباحثہ کر رہا تھا. باپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے ادھر آ جائیے، ایمان لائیے اور فرعون کو چھوڑ دیجئے. تو بیٹا کہہ رہا تھا، بیٹا تو جناب موسیٰ کی طرف تھا. جب یہ سمجھا رہا تھا، بحث اور مباحثہ ہو ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ جو طغیانی آئی، طوفان آیا، تو پانی میں یہ بھی غرق ہو گیا ہے. یعنی جناب موسیٰ کا جو صحابی تھا وہ بھی دریا میں غرق ہو گیا. تو جب جناب موسیٰ کو معلوم ہوا، دیکھا جناب موسیٰ نے، تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار یہ ہمارا دوست تھا، یہ ہمارا دوست تھا اور یہ بھی غرق ہو گیا ہے نا. تو قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ یہ ہماری رحمت میں ہے، لیکن چونکہ یہ ظالم کے پاس چلا گیا تھا، ظالم کے پاس چلا گیا تھا، لہٰذا جو ہے اس پہ بھی عذاب نازل ہو گیا ہے. یعنی اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی غرق ہو گیا اس لیے کہ ظالم کے پاس چلا گیا تھا. تو امام نے کہا کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہو تو اس کے ساتھ جو ہے تم بھی غرق ہو جاؤ، ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے بچ جاؤ گے، تم محفوظ رہو گے. اس پہ اوپر عذاب نازل ہوگا، تم ساتھ میں رہو گے تو تمہارے اوپر بھی عذاب نازل ہوگا. تو ناظرین کرام معلوم یہ ہوا کہ انسان ہے نا، انسان جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ معلوم نہیں ہے انسان کو، لہٰذا جو ہے جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، انسان جو ہے ظاہراً جو ہے یہ سمجھ رہا ہے کہ مثلاً جو ہے یہ نیک ہے، یہ بد ہے، ادھر جو ہے فلاح ہے، ادھر نقصان ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن مجید میں ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے بصیرت کے ساتھ غور و فکر کرے اور اسے چاہیے کہ بصیرت کے ساتھ جو ہے وہ عمل کرے. جیسا خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک حاکم ظالم تھا، ظالم حاکم تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب حاکم ظالم ہو تو پھر جو ہے ہر ایک کی تو رسائی ہو نہیں سکتی. لہٰذا ایک بندے مومن نے ایک مومن سے کہا کہ سفارش کر دو بادشاہ جو حاکم ظالم ہے اس سے. تو یہ جو مومن تھا وہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے سفارش کر دی. اب سفارش کر دیا اور اس ظالم حاکم نے اس کی بات کو مان لیا. اب چند دن گزرا. اب جب چند دن گزر گئے تو اتفاق سے ایک ہی دن جو ہے دونوں فوت ہو گئے. یعنی وہ ظالم حاکم بھی مرا اور وہ مومن بھی جو اس کی سفارش لے کر بادشاہ کے دربار میں گیا تھا، ایک ہی دن دونوں مرے. جب انتقال ہو گیا دونوں کا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بادشاہ تھا، حاکم ظالم تھا. اب لوگ جو ہے 3 روز تک مصروف رہے، سوگ منایا. اس کے مراسم میں 3 دن تک مصروف رہے لوگ، اور اس کی وجہ سے ادھر جو مصروف رہے 3 دن اس لیے کہ حاکم تھا، اور ادھر جو ہے یہ جو مومن تھا اس کا جنازہ جو ہے پڑا رہا 3 دن تک گھر میں. اور یہاں تک کہ اس کے جنازے پہ حیوان مسلط کر گئے. حیوان یہ بحار الانوار میں ہے 14ویں جلد میں، آپ کو آ کے دیکھیے گا. حیوان جو ہے وہ مسلط ہو گئے. اب جب جناب موسیٰ کو معلوم ہوا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگار یہ مومن تھا اور یہ حاکم ظالم تھا، اس کا جنازہ اٹھا
اور یہ جو مومن تھا اس کے لاش پہ حیوان مسلط ہو گئے. تو قدرت کی آواز آئی، موسیٰ اس حاکم نے ایک مومن کی بات کو مانا، اس کی سفارش کو قبول کر لیا ایک مومن کے لیے. اس کے پاس یہ مومن گیا تو دوسرے مومن کی سفارش جو ہے اس بادشاہ نے، اس ظالم حاکم نے جو ہے قبول کر لیا، لہٰذا اس کا جنازہ جو ہے اٹھ گیا. اور کہا کہ یہ مومن جو ہے ایک ظالم حاکم کے دربار میں گیا، ظالم حاکم کے دربار میں گیا، لہٰذا اس کے لاش پہ ہم نے جو ہے حیوان کو مسلط کیا ہے. تو عزیزان محترم، یہ واقعہ بہت دقیق، اور یہ واقعہ جو ہے ہمیں چونکانے کے لیے کافی ہے. بس یہی واقعہ چونکانے کے لیے کافی ہے ہم سب کو. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم نہیں کہ انسان کا کب ایمان جو ہے چلا جائے، کب عاقبت جو ہے خراب ہو جائے، انسان کو معلوم نہیں. کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں بے شمار جو ہے واقعات موجود ہیں. یا مثلا آپ دیکھ لیں، ابو جہل جو ہے کفر کا مجسمہ ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ہے، آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے رسول اکرم پہ ایمان لایا، رسول اسلام کا چاہنے والا ہے، مومن ہے. یہاں تک کہ اکثر جو ہے رسول اسلام جو ہے اصحاب سے کہتے تھے کہ جب اکرمہ ہمارے درمیان موجود ہو تو اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ باپ کا ذکر کرو گے تو بیٹا ہے شرمندہ ہوگا، پشیمان ہوگا. یعنی رسول اسلام جو ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مومن جو ہے وہ شرمندہ ہو. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے وہ کفر کا مجسمہ ہے، بیٹا صاحب ایمان. ابو عامر جو ہے آپ اس کو دیکھ لیے، ابو عامر ہے نا کہ یہ رسول اسلام کا نبوت سے پہلے جو ہے وہ رسول اسلام کا جو ہے کلمہ پڑھتا تھا، وہ عالم تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جنگ احد میں سب سے پہلے تیر جو ہے اسی نے چلایا، اور اسی کا بیٹا حنظلہ. آپ دیکھیں کہ ملائکہ نے جو ہے غسل دیا. تو بہرحال معلوم نہیں کہ انسان کا جو ہے کس وقت ایمان رخصت ہو جائے، کس وقت جو ہے عاقبت خراب ہو جائے. لہٰذا ہر وقت جو ہے انسان کو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے نا کہ ثبت قلبی، یعنی قلب جو ہے اس کا، دل اس کا ثابت رہے، استحکام اس کے اندر جو ہے پایا جائے. تو بہرحال یہ وہ ایام ہے کہ جس ایام میں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تزکیہ نفس کریں، اور اہل بیت معصومین علیہم السلام نے جو بتایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار اہل بیت معصومین علیہم السلام کا واسطہ، پروردگار علی ابن ابی طالب کی طیب و طاہر روح کا واسطہ، کہ پروردگار جتنے بھی مریض ہیں انہیں شفائے عاجل عنایت فرما، اور خاص طور سے یہ کورونا وائرس کے جو مریض ہے پروردگار انہیں شفائے عاجل عنایت فرما، اور اس مرض سے ہم سب کو محفوظ فرما. اور پروردگار جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے فون کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور پروردگار جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی دلی کیا حاجات ہیں، نیک حاجات. پروردگار جو ہے اسے قبول فرمائے، اور جتنے بھی مریض ہیں پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں سب کو جو ہے شفائے عاجل عنایت فرمائے. پروردگار وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و امثال میں شمار فرما. آئیے ساتھ میں مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ
ارزقاتهم وتمتعوا فيها طويلا. سلمکم اللہ، اللہ حفظک انشاءاللہ. التماس دعا.